آج ہم سیر کریں گے ایک ایسے ملک کی جو جھیلوں کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی لوگوں کی سرزمین بھی ہے۔ کینیڈا نے فرانس اور برطانیہ کے تسلط سے آزادی حاصل کی، اسی لیے اس ملک میں 2 زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور ان دونوں زبانوں انگریزی اور فرینچ کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ کینیڈا امریکہ کا ہمسایہ ملک ہے، تو بات کرتے ہیں کینیڈا کے لوگوں کی وفاداری کی۔ کینیڈا کے لوگ اتنے مہذب ہیں کہ چھوٹی سی بات پر بھی ایک دوسرے سے سوری کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں یا کسی شاپنگ مال میں، آپ سے پہلے داخل ہونے والا شخص آپ کے لیے دروازہ ضرور کھولے گا، یہاں تک کہ آپ سے پہلے داخل ہونے والا شخص ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس کا 80% رقبہ غیر آباد ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود اس میں پھلوں کی فراوانی ہے۔ اس کے 10 صوبے اور 3 ریاستیں ہیں۔ کینیڈا کا دارالخلافہ اوٹاوا ہے۔ اوٹاوا قدرتی طور پر ایک خوبصورت شہر ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے سے وجود میں آیا۔ ریڈیاؤ کینال اس شہر سے گزرتی ہے اور اس شہر کے ارد گرد گرین بیلٹ اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہے۔ کینیڈین پارلیمنٹ کی عمارتیں ایک پہاڑی پر تعمیر کی گئی ہیں جس کا نام پارلیمنٹ ہل ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر دریائے اوٹاوا اور ریڈیاؤ کینال کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد ہر سال اس شہر کا نظارہ کرنے آتی ہے، جس سے کافی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے جو اوٹاوا کو مزید خوبصورت بنانے میں صرف کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 20 لاکھ بڑی جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ چھوٹی جھیلیں اس کے علاوہ ہیں، اس لیے اسے جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا تفریحی شہر کیلگری ہے۔ کیلگری سے صرف 130 کلومیٹر کے فاصلے پر بینف شہر کا تمام رستہ خوبصورت پہاڑوں، جھیلوں کا سلسلہ، سڑکوں کے درمیان جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ کینیڈا میں ہر جگہ جانے کے لیے کرائے کی گاڑیاں ایئرپورٹ سے ہی مل جاتی ہیں۔ بینف کی پہاڑیوں کے درمیان چیئر لفٹس ہیں اور پہاڑیوں کے ساتھ گرم پانی کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ حکومت نے سیاحوں کے لیے تالاب بنوا رکھے ہیں جس میں مرد، عورتیں اور بچے گھنٹوں انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورت نظارے ایک طرف، ان پہاڑوں پر چڑھنے والوں کے لیے میلوں راستے بنائے ہوئے ہیں جن پر چل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا جاتا ہے۔ کچھ نوجوان اپنی سائیکلوں پر ان پگڈنڈیوں سے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچتے ہیں۔ اس پورے خطے کو البرٹا پروونس کہتے ہیں۔ اس کے داخلے کے لیے ہر گاڑی والے کو 19 کینیڈین ڈالر یومیہ کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ بینف سے 50 کلومیٹر دور ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جس کا نام لوئس ہے۔ بالکل کاغان کی جھیل سیف الملوک کے مشابہ ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار اس پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ لائن میں سینکڑوں ہوٹلز ہیں اور سب کے سب بھرے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں 100-150 ڈالر میں ڈبل کمرہ مل جاتا ہے، مگر ویکینڈ پر دگنے داموں پر ملتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔